السلام علیکم، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل اصلاح ایمان و عمل۔ ہمارا مقصد حق اور سچ کا پرچار اور رضا الہی کا حصول ہے۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی پر کلک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا۔ سورۃ القیامہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو ایک محدود مدت کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور چونکہ اس کا امتحان ہے دنیا کے اندر، اور امتحان یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ انسان جس کو میں نے عقل و شعور سے نوازا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور اتنی نعمتیں احسانات اس انسان پہ پر کر دی کہ اللہ بیان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو، چاہے وہ انسان کے اپنے جسم کے اندر اللہ کی نعمتیں ہیں، چاہے وہ بیوی اور بچوں کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، چاہے وہ کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہوائیں چلائی، پانی پیدا کیا، اس کے معاش کے لیے دن کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے آرام کے لیے رات اللہ نے تخلیق فرمائی، اس کے جسمانی سکون کے لیے، ذہنی سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی، اور اتنی نعمتیں اگر ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت ہر دور میں اللہ کی ناشکرے اور کفران نعمت کے اوپر ڈٹے ہوئے نظر آئے ہیں۔ مالک کائنات نے
اس زندگی کے بعد اور اس عالم کے بعد ایک اور عالم اور ایک اور زندگی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے کھیل اور تماشا اور دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے فانی زندگی بنایا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے نعمتوں کی صرف انسان کو جھلک دکھائی ہے، اور جو دوسری زندگی ہوگی، جو دوسرا عالم ہوگا، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ لا یقضى علیہم فیموت، وہاں اللہ رب العزت ان کے اوپر موت نہیں لائے گا، پھر وہاں کی نعمتیں دائمی ہوگی۔ وہاں کی نعمتیں حقیقی ہوگی، اور اللہ کے نزدیک اسی زندگی اور انہی نعمتوں کی قدر ہے، اہمیت ہے، حقیقت ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ الزخرف کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، اول اس حقیقت کی طرف اللہ اشارہ کرتا ہے، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ فرمایا کیا اللہ کی رحمتوں کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ فرمایا ہم ان کے درمیان رزق ہم تقسیم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے، اور ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس دوڑ میں دوسرے سے آگے نکل جائے، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، زیادہ سمجھدار ہوگا، جس کے پاس زیادہ قوت ہوگی، وہ زیادہ دنیا حاصل کر لے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر ان کے درمیان رزق کی تقسیم اللہ فرماتا ہے ہم کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ فرمایا ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہے، ہر چیز کے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے چھوٹے سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم مقررہ مقدار میں اپنے علم کے ساتھ اس کو نازل کرتے ہیں، جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں۔ وہ خالق کائنات اگر چاہتا
جس طرح آج کے بگڑے ہوئے ذہن کے لوگ، دہریہ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر مساوات قائم کریں گے، کوئی غریب نہیں رہے گا، سب ایک جیسے ہو جائیں گے۔ یہ 5 انگلیاں اگر ایک جیسے ہوتی تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ ان انگلیوں کے اندر تفاوت جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم زمین کے اندر سب کو ایک ہی جیسا فراوانی کے ساتھ رزق عطا کرتے ہیں تو اس زمین کے اندر بغاوت آ جاتی ہے، یہ نظام نہیں چلتا۔ سارے امیر ہوتے تو کام کون کرتا؟ سب کے پاس ایک ہی جیسے دولت ہوتی تو یہ دنیا کا کارخانہ کیسے چلتا؟ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، چونکہ اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے، اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت ہوتی تو کافر اور مشرک، باغی اور طاغی انسان کو اللہ مکھی کے پر کے برابر بھی اپنی نعمت نہیں عطا کرتا۔ کائنات تو اسی کی ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے یہاں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ایسا نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ایک ہی جیسے ہو جاتے، یعنی سب کے سب جو ہے وہ کافر اور مشرک ہو جاتے، اللہ کے باغی اور طاغی ہو جاتے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَا، فرمایا جو رحمان بادشاہ کے حکم کا انکار کرتا، کفر کرتا، کافر بنتا، مومن نہیں کافر بنتا، فرمایا اس کافر کو ہم اتنی دولت دنیا کی عطا کر دیتے، اتنی نعمتیں اس دنیا کے اندر ہم عطا کر دیتے کہ اس کے مکان کی چھت جو ہے وہ سونے اور چاندی کی ہوتی، وہ جس زینے پر پاؤں رکھ کے اپنے چھت پہ چڑھتا، وہ زینہ اس کا جو ہے وہ بھی سونے اور چاندی کا ہوتا، اس کے مکان، اس کے گھر کے دروازے بھی سونے اور چاندی کے ہوتے، اور جس تکیے پہ وہ ٹیک لگاتا، وہ ٹیک لگانے والا تکیہ بھی اس کا سونے اور چاندی کا ہوتا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انسانوں یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تو دنیا کی ایک چکنے کی چیز ہے، بس چک لو، یہ چکنے کی چیز ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ کبھی متاع القلیل کہتا ہے قرآن اس کو، کبھی متاع الغرور کہتا ہے قرآن اس کو، یہ تھوڑا سا ہے، یہ انسان کو دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ فرمایا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو ہے وہ اللہ نے متقین کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ دنیا میں بطور امتحان اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اس میں کافر اور مومن کا فرق نہیں ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے تو اللہ نے زیادہ دے دیا، یہ کافر ہے تو کم دے دیا۔ کبھی اللہ کافر کو زیادہ دے کے آزماتا ہے اور کبھی مومن کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، کبھی کافر کو فرسودہ حال ہی کے اندر آزماتا ہے اور کبھی مومن کو آزماتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ یہ دنیا میں صحت،
دنیا میں دولت، دنیا کے اندر بیوی اور بچے، یہ اللہ کی رضا کی نشانیاں نہیں ہیں. اس میں تو اللہ سب کو عطا کرتا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس عظیم امتحان کے ساتھ کہ اس دنیا کو مزین کر دیا گیا، مزین، خوبصورت بنا دیا گیا ہے. یہ کیش معاملہ ہے. ہر آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اگر یہ عقل مندی ہوتی، اگر یہ دانائی ہوتی تو اللہ کے نبی، جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں، وہ سب کے سب دولت جمع کر لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء دنیا سے گئے ہیں، نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ وہ دین کا علم ہوتا ہے. دینار اور درہم چھوڑ کے، اشرفی چھوڑ کے، دولت چھوڑ کے انبیاء نہیں جاتے، وہ دین کا علم چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم کمزور ایمان والے لوگ ہیں، چونکہ دعویٰ ہمارا ایمان کا ہے، آخرت پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، اللہ کی کتاب پہ ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، تو اس درجے پہ ہم نہیں پہنچ سکتے، انبیاء کے درجے پر. کم از کم وہ کمزور ایمان تو ہو کہ اس دل کے اندر نیکی کا شوق ہو اور اس دل کے اندر برائی سے نفرت ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 درجے بیان کیے ہیں، اور سب سے تکڑا ایمان اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ایک مومن جب برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک لے. اس سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ زبان سے روک لے، اور اس سے بھی کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ اس کو دل میں برا سمجھے. ذالک اضعف الایمان، اور فرمایا یہ کمزور ایمان ہے. لیکن اگر کوئی مومن برائی کو دیکھتا ہے، شرک دیکھتا ہے، کفر دیکھتا ہے، بدعت دیکھتا ہے، کوئی رسم دیکھتا ہے، گناہ کبیرہ دیکھتا ہے، نہ ہاتھ سے روکتا ہے، نہ زبان سے روکتا ہے، نہ دل میں اس کو برا سمجھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں. وہ سمجھ لے کہ بے ایمان ہے، وہ اس میں ایمان نہیں ہے. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تو اس کے جو انصار ہوتے ہیں، حواری ہوتے ہیں، اصحاب ہوتے ہیں، اس کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی نبی دنیا سے چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ انہی لوگوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے ان کے ساتھ جہاد کرے گا، جہاد، تو یہ اصل میں حقیقت میں مومن ہے. دیکھیے جہاد کے قسمیں ہیں، اور جہاد کے قسموں میں سب سے بہتر قسم، اعلیٰ قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے نفس سے جہاد ہے. یہاں سے شروع کرو، اپنا احتساب کرو، اپنا جائزہ لو. سب سے پہلے فتووں کی مشین اپنے اوپر کھولو.
اگر میں منہ میں نسوار رکھتا ہوں، ہاتھ میں میرے سرگٹ ہے، میں اگر چرس پیتا ہوں، میں اگر ہیروئن پیتا ہوں، میں اگر تمباکو کا استعمال کرتا ہوں، شراب کا استعمال کرتا ہوں، پہلے فتویٰ اپنے اوپر لگنا چاہیے۔ میں اگر زنا کرتا ہوں تو پہلے فتویٰ اپنے اوپر لگنا چاہیے۔ میں اگر پرائے ماں بہنوں کو تاڑتا ہوں تو پہلے فتویٰ اپنے اوپر لگنا چاہیے۔ میں اگر سود کا کام کرتا ہوں تو پہلے فتویٰ اپنے اوپر لگنا چاہیے۔ اگر میں رشوت دیتا لیتا ہوں تو پہلے فتویٰ اپنے اوپر لگنا چاہیے۔ یہ انصاف ہے۔ اس نفس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار کرنے کے بعد، اس کے بعد پھر باری آتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب تم اپنے اقربین کو ڈراؤ، خبردار کرو اس آخرت کے دن سے۔